بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے پارا چنار اور بھگن بازار کے حوالے سے جو واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پوری سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اٹھا لیں، فیس بک، آپ کا یوٹیوب، اسی سوشل میڈیا پہ اپنے اپنے لوگ، اپنے اپنے شہر کے لوگ، اپنے اپنے برادری کے لوگ جو ان سے منسلک ہے، وہ اپنی اپنی باتیں بتا رہے ہیں۔ یعنی جس بات کو پاکستان کے تمام لوگوں کو انتظار ہے، جس بات کا، حکومت وقت کا، حکومت پاکستان کا، کے پی کے حکومت کا، جن کا موقف جاننا چاہتی ہے پاکستان کی عوام، وہ پچھلے ایک مہینے سے خاموش ہے۔ یہ پارا چنار کا واقعہ آج کا نہیں ہے۔ بغن کے لوگ شہید ہوتے ہیں، پھر پارا چنار کے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ یہ باری باری لوگ، جیسے آپ عام بھاشا میں سمجھ لیجئے کہ جیسے سندھ صوبے میں ایک قبیلائی جھگڑے ہوتے ہیں، قبیلائی پھڈے ہوتے ہیں، اسی طرح کے معاملات وہاں پہ بھی چل رہے ہیں، لیکن وہ ذرا ایک دوسرا رخ اختیار کر کے گئے ہیں۔ کچھ لوگ اہل تشیع پہ حملے سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اہل سنت پہ حملے سمجھتے ہیں، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ دونوں طرف پختونوں کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی پارا چنار میں رہنے والے مسلک ان کا اہل تشیع ہے، لیکن ہے تو پختون۔ یا بھگن بازار جن لوگوں کی دکانیں جلائی گئی، جو مسجد کے امام کا سر کاٹا گیا، وہ بھی پختون ہے۔ اس میں جو سب سے دیکھنے کی بات ہے، کہیں ایسا عمل تو نہیں ہے کہ آپ پختونوں کو لڑایا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں پختونوں کو ایک بہادر قوم سمجھا جاتا ہے۔ کے پی کے حوالے سے اب میں سیاست کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں پختون ہیں، کے پی کی گورنمنٹ ان کی ہے، تگڑا سمجھا جاتا ہے، جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ کہیں آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سازش تو نہیں ہے پختونوں کو آپس میں لڑانے کی؟ اہل تشیع کا جو فرقہ ہے یا اہل سنت کا جو فرقہ ہے، پورے پاکستان میں بستا ہے، کراچی میں ہے، پنجاب میں ہے، بلوچستان میں، ہر جگہ پہ ہے۔ لیکن کیوں اس دہیج پہ معاملات آ جاتے ہیں کہ بندوں کو قتل کرنے کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے؟ یعنی اگر قافلے جاتے ہیں، پارا چنار کا جو شاید ایک ہی روڈ لگتا ہے، باقی اس کے جو تمام سائٹیں ہیں وہ افغانستان سے لگتی ہیں، اس ایک ہی روڈ پہ حکومت پاکستان آپ کو سیکورٹی بھی پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی حملے ہو رہے ہیں، تو یہ فیلیور ہے گورنمنٹ کا۔ اور گورنمنٹ کا موقف سنے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ایسی بے بسی اور ایسی لاچاری ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ کراچی میں نو گو ایریا ہے، لیکن پاکستان میں تو ہر جگہ پہ نو گو ایریا ہے۔ ابھی اس واقعے کے تنسل میں کراچی پورا بند ہے، یعنی کراچی کو 13 سے 15 مقام پہ بند کر لیا گیا جو مین شہر ہے۔ اب کراچی کی آبادی کو آپ دیکھ لیں، کراچی کے عوام کو آپ دیکھ لیں، وہ کتنی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بہت سارے مریض ہیں۔ ابھی میں اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھ کے آ رہا ہوں، یقین کریں کہ ایمبولینس کو بھی راستہ نہیں ملا۔ میں جس مقام پہ کھڑا تھا اس سے چند قدم آگے دھرنے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ کوئی راستہ ایمبولینس کے لیے چھوڑا گیا ہے، اور نہ جو محلے داری ہوتی ہے، جو لوگ جس مقام پہ دھرنا دیا جا رہا ہے، نہ ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ آپ اگر ایسا ظلم کریں گے تو یقین جانے آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔
بہرحال یہ جو واقعہ ہو رہا ہے، جو آج بات کرنے کا جو یقین کریں بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا بات کرنے کا، لیکن اس کے باوجود آپ سے جو بات کر رہا ہوں کہ حکومتوں کو دیکھے، یہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہماری حکومتیں کیوں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. یعنی اپنے بندوں کو مروانے کے لیے آپ آگے کر دیتے ہیں. یہ پچھلے 10 سال سے پارا چنار اور بگن اور اہل تشیع اور اہل سنت اور اہل حدیث اور دیوبندی یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اب پارا چنار کے لوگوں پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے ایران. اب بھاری بھرکم اسلحہ ہے. اب حکومت پاکستان یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، کے پی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پاک فوج آپریشن کرے گی، آپ اپنا جو اسلحہ ہے وہ پیش کریں، اس کے بعد سڑک کھولی جائے گی. اب یہاں پہ پورا پاکستان جام ہے، پوری کراچی جام ہے کہ بھائی سڑک کھولیں، ان کو راستہ دے دیں. اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، کراچی پورا بند ہے، نہ مریض جا سکتا ہے، نہ کوئی بندہ اپنی آفس جا سکتا ہے، نہ کوئی گھر جا سکتا ہے. یعنی بالکل انہوں نے بند کر دیا. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کو احساس کرنا چاہیے عوام کا. وہاں پہ جو ہو رہا ہے اس سے نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. بالکل جن کے ساتھ ہوا، یعنی جو لوگ آپ سے کر رہے ہیں، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو ابھی تک سزا نہیں ملی. لیکن جو پارا چنار میں جو لوگ شہید ہوئے وہ بھی بے گناہ تھے، اور جو آپ نے بکن بازار میں جو لوگ شہید کیے وہ بھی بے گناہ تھے. جسے شروع میں نے آپ کو کہا کہ جو بے قصور ہیں پختون دونوں طرف سے وہ شہید ہو رہے ہیں. یعنی اصل جو لوگ اس جنگ کو آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی جگہوں پہ محفوظ ہیں. تو پاکستان کی عوام کو، ان لوگوں کو، پختونوں کو، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو قبیلے کے عمائدین ہیں، جو قبیلے کے بڑے قائدین ہیں، ان کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. حکومتوں کا وفد جو ہے وہاں پہ بھیجیں. پاک فوج کے جو وفد ہیں، دستے بھیجنے کی ضرورت نہیں، آپ باتیں کریں، ان کو ایک ساتھ بٹھائیں، یہ معاملات حل کریں. یہ کب تک اس طرح پاکستان کے لوگ شہید ہوتے رہیں گے؟ حکومت کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی، چاہے وہ کے پی حکومت ہو، چاہے وہ پاکستان گورنمنٹ ہو، کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی. اگر 2-4 لوگ ہیں تو وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آگے آ رہے ہیں، ان کا کوئی بھی جو ارادہ نہیں ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے. بہرحال اس وقت لوگوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے. جو لوگ شہید ہو گئے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے. جو لوگ زندہ ہیں ان کو تو آپ اذیت میں نہ ڈالیں. آپ جو روڈ بند کرتے ہیں، جو مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو بزرگ افراد کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا تھوڑا سا خدارہ ازالہ کریں. بہرحال حکومت پاکستان کی بالکل نااہل ہو چکی ہے، نہ پہلے کچھ کرتی تھی نہ اب کچھ کر رہی ہے. عوام اپنی اس پہ جب آئیں گے تو اسی طرح کے نقصانات ہوں گے، اسی طرح کے فساد ہوں گے، اسی طرح دونوں طرف سے لوگ مارے جائیں گے. آج اگر بگن بازار جلی ہے، پارا چنار میں لوگ شہید ہوئے، تو پھر جن کے زیادہ لوگ مرے ہیں، اب پارا چنار میں جیسے 44 لوگ شہید ہو چکے، تو پھر بگن بازار والے پھر دوبارہ بدلہ لیں گے. یہ کب تک چلتا رہے گا سلسلہ؟ یہی تو بات کرنے کی ہے کہ حکومتوں کو اس معاملات میں پڑھ کے، حکومتوں کو اس معاملات میں پڑھ کے کم سے کم اس معاملوں کو، اس فرقہ واریت کو ٹھنڈا کریں. دونوں طرف سے عالموں کو بٹھائیں، علماء کرام کو بٹھائیں، مفتیوں کو بٹھائیں، قاریوں کو بٹھائیں، ذاکرین کو بٹھائیں. یہ جو مسئلہ ہے ان کو اب کم سے کم بند ہونا چاہیے. اب اس میں پاک فوج کی ضرورت پڑتی ہے تو پاک فوج جائے، کیونکہ پاکستان کے عوام کی جانوں کے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال معاملات آپ کے سامنے ہیں. ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ دونوں طرف صبر آ جائے، دونوں طرف امن آ جائے.
کہ پاکستان میں امن آ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔